نویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 15 سبق نمبر 15 جو کہ ایک نظم ہے چھٹی کا دن، جس کا ٹاپک ہے چھٹی کا دن. ٹھیک ہے نا، تو وہ نظم ہم آج پڑھیں گے. تو اس کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ نظم لکھنے والے جو شاعر ہیں حامد حسن قادری، ان کے بارے میں پڑھیں گے. 1887 سے 1964 تک مولوی حامد حسن قادری قصبہ بچھراؤں ضلع مراد آباد کے ایک زمیندار خاندان میں پیدا ہوئے. بچھراؤں میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسہ عالیہ رامپور میں داخل ہوئے. 1909 میں 10ویں درجے کا امتحان پاس کیا. منشی کے امتحان میں پنجاب یونیورسٹی سے 1910 میں اول پوزیشن حاصل کر کے کامیاب ہوئے. منشی فاضل اور اردو میں خصوصی صلاحیت کے امتحانات 1911 میں لاہور سے پاس کیے. مہو چھاؤنی کے ایک فارسی اسکول میں 1912 میں بحیثیت استاد تقرر ہوا. اگلے سال اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے. درس و تدریس یعنی پڑھنے اور پڑھانے کا، یعنی ٹیچرز کے. سن 1913 سے سن 1927 کے دوران حلیم مسلم ہائی اسکول کانپور کے ہیڈ مولوی کی حیثیت سے کام کرتے رہے. سینٹ جانس کالج آگرہ میں 1927 میں لیکچرر مقرر ہوئے. 1945 میں اسی کالج میں صدر شعبہ فارسی اور اردو مقرر ہوئے. 1954 میں اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے. موصوف اردو زبان کے ادیب، ناقد، مبصر، شاعر، مترجم، مورخ اور تاریخ گو تھے. انہوں نے لگ بھگ 60 کتابیں تصنیف کی یعنی بنائی. جس زمانے میں وہ کانپور میں مقیم تھے، اسی عرصے میں انہوں نے بچوں کا اردو رسالہ سعید جاری کیا، جو کئی برس تک جاری رہا. اس کے علاوہ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی سبق آموز کہانیاں تصنیف کی. کئی اہم فارسی کی کتابوں کے ترجمے اردو میں شائع کیے. موصوف کی نہایت اہم تصنیف داستان تاریخ اردو ہے، جس میں اردو نثر کی تاریخ ابتدائی دور سے لے کر سن 1960 تک نمونہ نثر دستاویزی حیثیت رکھتی ہے. تو دیکھیے اب ہم نظم پڑھتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہے چھٹی کا دن، خوب کھیلو، آج ہے چھٹی کا دن. تو جیسے کہ ٹاپک سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے. شاعر کہہ رہے ہیں آج چھٹی کا دن ہے، خوب کھیلو، آج چھٹی کا دن ہے. تیز ہو جاتے ہیں بچے کھیل سے، جس طرح گاڑی کے پہیے تیل سے. تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح گاڑی کے پہیے تیل سے جو تیز ہو جاتے ہیں نا، گھومنے لگتے ہیں تیزی سے، تو اسی طرح بچے کھیلنے سے جو ہے تیز ہو جاتے ہیں، پھرتیلے ہو جاتے ہیں نا، چست ہو جاتے ہیں. ہے ضروری کھیل پڑھنے کے لیے، جیسے پانی پیڑ بڑھنے کے لیے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پانی چاہیے پیڑ کو بڑھنے کے لیے، اسی طرح بچوں کو بھی کھیلنا ضروری ہے تاکہ دماغ چست و چوبند رہے، پڑھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے نا، پڑھنے میں دل لگے ان کا. علم سے ہو جاتا ہے روشن دماغ، تیل سے جس طرح جلتا ہے چراغ. یعنی علم سے کہہ رہے ہیں کہ روشن ہو جاتا ہے دماغ، کھل جاتا ہے نا، دماغ کام اچھی طرح سے کرنے لگتا ہے. اسی طرح جیسے چراغ جلانے کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح بچوں کو اپنا دماغ روشن کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. کھیل سے بڑھتی ہے صحت، اس طرح بھاپ سے چلتا ہے انجن جس طرح. یعنی کھیل سے کہہ رہے ہیں صحت اس طرح ہی بڑھتی ہے جس طرح جو ہے بھاپ کے انجن کے لیے بھاپ کی ضرورت ہوتی ہے. علم سے یوں پختہ ہوتا ہے مزاج، جس طرح سورج کی گرمی سے اناج. یعنی علم سے کہہ رہے ہیں کہ مزاج جو ہمارا پختہ بنتا ہے، یعنی ہمارے مزاج میں میچورٹی آتی ہے نا، جس طرح سورج کی گرمی لگنے سے اناج جو ہے تیار ہو جاتے ہیں. کھیل سے ہوتا ہے خوش دل، اس طرح پھول کھل جائیں ہوا سے جس طرح. تو یہ اس والے میں کہہ رہے ہیں شعر میں کہ کھیل سے دل جو ہے خوش ہو جاتا ہے بچوں کا، ہے نا، جس طرح پھول کھل جاتے ہیں اسی طرح جو ہے بچوں کا دل جو ہے کھیلنے سے خوش ہو جاتا ہے اور بچوں کا دل جو ہے کھل جاتا ہے. اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں. کھیل سے رہتے ہیں بچے تندرست، ذہن ہو جاتا ہے تیز اور جسم چست. تو کہہ رہے ہیں کھیل سے بچے جو ہے تندرست ہو جاتے ہیں، ذہن بھی تیز ہونے لگتا ہے اور جسم جو ہے چست ہو جاتا ہے، پھرتی آ جاتی ہے. ہے ضروری علم بھی اور کھیل بھی، ہونا ان دونوں سے تم غافل کبھی.
تو کہہ رہے ہیں کہ علم بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور کھیل بھی، یعنی کھیل کے وقت ہمیں کھیلنا چاہیے اور پڑھنے کے وقت خوب پڑھنا چاہیے. ان دونوں چیزوں سے ہی ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، یعنی بے خبر یا بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں. وقت جب پڑھنے کا آ جائے پڑھو، خوب کھیلو کھیل کا جب وقت ہو. تو اس والے شعر میں کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب کھیلنے کا مطلب پڑھنے کا وقت ہو تو خوب پڑھو اور کھیلنے کا وقت ہو تو خوب کھیلو، یعنی پڑھائی کے وقت پڑھائی کرو، کھیل کے وقت کھیل کرو. تو یہ شاعر کا نام ہے حامد حسن قادری. اب ہماری یہاں پر مشق ہو رہی ہے اسٹارٹ. تو دیکھیں یہاں پر معنی یاد کیجئے. تو یہ الفاظ، یہ میننگ: دماغ روشن ہونا، عقل تیز ہونا، پختہ پکا مضبوط، غافل بے خبر بے پرواہ. اب دیکھیے نظم سے متعلق غور کرنے کی بات ہے ہمارے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کھیل بھی ضروری ہے. یعنی علم جتنا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بدن کا بھی چست رہنا ضروری ہے نا. جب ہم صحت مند رہیں گے تو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں نا، اچھی طرح علم حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن بھی دماغ بھی چست ہو، ہے نا، تازگی بھرے اس میں، تو علم حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. یعنی کہہ رہے ہیں کھیل کے ساتھ علم بھی ضروری ہے اور علم کے ساتھ کھیل بھی ضروری ہے، یعنی دونوں ایک ساتھ چلنا چاہیے. یعنی کھیل کے وقت خوب کھیلے، پڑھائی کے وقت خوب پڑھے، ہے نا. اب دیکھیے سوچیے اور بتائیے. تو یہاں پر جو ہمارے سوالات ہو گئے ہیں شروع. تو سوالات کے جواب میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دی ہیں، تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں گے. اور جو میرے چینل میں نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے، اور جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی کر لیجئے پلیز، کیونکہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. تو میں سوال کے جوابات آپ کو بتا دیتی ہوں. تو دیکھیے پہلا سوال ہے، شاعر نے چھٹی کے دن بچوں کو کیا مشورہ دیا ہے؟ شاعر نے مشورہ دیا ہے کہ چھٹی کے دن خوب کھیلنا چاہیے، کھیلنے سے بچے تیز ہو جاتے ہیں، سست نہیں رہتے. کھیل ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کھیل سے بچے تندرست رہتے ہیں، ذہن تیز ہو جاتا ہے اور جسم چست ہوتا ہے، اس لیے پڑھنے کے ساتھ کھیلنا ضروری ہے. تو دیکھیے تیسرا کویشچن ہے ہمارا، علم سے دماغ کس طرح روشن ہوتا ہے؟ جس طرح تیل ڈالنے سے چراغ روشن ہوتا ہے اس طرح علم حاصل کر کے بھی دماغ روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ علم سے انسان وہ باتیں جان لیتا ہے جس کا ایسے علم پہلے علم نہیں ہوتا. شاعر نے کن چیزوں سے غافل نہ رہنے کو کہا ہے؟ شاعر نے کہا ہے کہ علم حاصل کرنے اور کھیلنے سے غافل نہیں رہنا چاہیے. پڑھنے کے وقت خوب پڑھیں، کھیلنے کے وقت خوب کھیلیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں دونوں چیزوں میں سے کسی چیز پر بے پرواہی نہیں برتنی چاہیے، ٹھیک ہے. تب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے بک میں. تو یہ قواعد کا یعنی گرامر کا. اس نظم میں کھیل اور علم کے فائدے بتاتے ہوئے شاعر نے دونوں کے لیے مختلف مثالیں پیش کی ہیں. جیسے کھیل سے دل اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے پھول کھل جائیں، ہے نا. کھیلنے سے بچے خوش ہو جاتے ہیں نا، ایک دم طبیعت خوش ہو جاتی ہے، جیسے پھول کھل جاتے ہیں، پھول کھل جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے خوش ہو رہا ہے جیسے. اسی طرح دیکھیے علم سے دماغ یوں روشن ہو جاتا ہے جیسے تیل سے چراغ، یعنی چراغ جلانے کے لیے تیل کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو علم یعنی ہمارے دماغ کو روشن کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے. ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانے کو تشبیہ دیتے ہیں. یعنی مثال کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے تیل کو چراغ سے کہا، علم کو دماغ سے، ایک مثال دی ایک دوسرے کو. جیسے ہم کہتے ہیں نا بچہ چاند سا خوبصورت، چاند کی طرح خوبصورت، تو اس کو کہتے ہیں ہم تشبیہ. یہ بولتے ہیں شیر کی طرح بہادر بچہ، تو اس کو بھی کہتے ہیں ہم تشبیہ، ٹھیک ہے نا. تو ایک کو دوسری چیز کی طرح ہم بتاتے ہیں تو وہ ہوتی ہے تشبیہ. تو گرامر میں یہ تشبیہ بھی آپ دیکھ لیں گے میرے پلے لسٹ میں جا کر، ثنائے بدیع ٹاپک ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو عملی کام دیکھ لیجئے. کھیل اور علم کے بارے میں جو باتیں اس نظم میں کہی گئی ہیں انہیں اپنے لفظوں میں لکھی. تو اس نظم میں کھیل اور علم کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اسے میں نے لکھ دیا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. یہ دیکھ لیجئے. اس نظم میں علم اور کھیل کے بارے میں شاعر نے چند مفید اور کارآمد باتیں بتائی ہیں. مفید یعنی فائدے والی، کارآمد یعنی کام میں آنے والی. نظم کا عنوان ہے چھٹی کا دن. عنوان یعنی ٹاپک. اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ چھٹی کے دن خوب کھیلیں، کیونکہ کھیلنے سے جسم تندرست اور چست رہتا ہے. شاعر نے مثالوں کے ذریعے بتایا، یا مثالیں یعنی اگزامپل
کے ذریعے بتایا کہ جس طرح پانی دینے سے پودے پیڑ بن جاتے ہیں، اسی طرح کھیلنے سے بھی دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ اس کی مثال گاڑی کے اس پہیے کی سی ہے، جس میں تیل ڈالنے سے وہ صحیح حرکت کرنے لگتا ہے۔ علم حاصل کرنے سے بچے سمجھدار ہوتے ہیں اور کھیلنے سے ان کے دل پھولوں کی طرح کھل اٹھتے ہیں۔ وقت پر کھیلنے والے بچے نہ صرف تندرست رہتے ہیں بلکہ ذہن بھی تیز ہو جاتا ہے۔ اس لیے وقت پر کھیلنا چاہیے اور پڑھنے کے وقت خوب پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا، یعنی یہ نظم ہو گئی ہے مکمل۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔